السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ موجود ہے علمی تبصرات والوں کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے قبلہ زہیب حسن شہیدی صاحب۔ تو ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم ان سے چند سوالات پوچھیں گے۔ تو قبلہ صاحب، آپ کی خدمت میں سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عشق کسے کہتے ہیں، اور عشق کی دو اقسام ہیں، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کہتے کسے ہیں اصل میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اس کے بعد یہ موضوع جو آپ نے انتخاب کیا، جس کے بارے میں پوچھا، سب سے بہترین موضوع ہے جو معاشرے میں آج کل سب سے زیادہ رائج ہے۔ آیا عشق کہتے کسے؟ اگر ہم عشق کا دنیاوی حساب سے معنی کریں تو کسی کو چاہنا، کسی کے لیے اپنی زندگی کے ان اوقات میں سے اس کی یاد میں گزار دینا، یہی عشق کہلاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ عشق آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں اس دنیا میں۔ آپ اپنے والدین سے عشق کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے عشق کرتے ہیں، یا اور بھی بہت سے جگہوں پر اور بہت سے معنوں میں عشق کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ عشق کے دو ہی صورتیں نکلتی ہیں، یا تو وہ عشق حقیقی ہوگا یا عشق مجازی ہوگا۔ آیا یہ عشق حقیقی کیا ہے اور مجازی کیا ہے؟ عشق مجاز کو سمجھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ۔ عشق مجاز یعنی ان مادیات سے عشق کرنا۔ مادیات میں آپ اپنے والدین سے بھی عشق کر سکتے ہیں، آپ کسی کتاب سے بھی عشق کر سکتے ہیں، بے شک۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی عشق کر سکتے ہیں، یعنی آپ مادیات میں سے کسی کے ساتھ بھی عشق کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے عشق حقیقی، وہ عشق حقیقی ہے خدا کی ذات کے، جس کے ساتھ آپ عشق کرتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن اگر ہم تقابل کریں، ویسے تقابل بنتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم تقابل کریں بھی تو عشق حقیقی، آپ دیکھیں عشق مجازی میں ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ عشق مجازی میں بے شک، بات صحیح۔ آپ کتاب سے عشق کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن اس عشق میں ختم ہونا ہے۔ بالکل۔ اس کے لیے کیوان نہیں ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اس عشق میں کافی عرصے بعد آپ اس سے اگتا جائیں گے اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ بالکل۔ لیکن خدا کی ذات وہ واحد عشق ہے کہ جس سے عشق آپ جتنا کریں گے اس کی ذات میں عشق اور بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ مزے کی بات تو یہ کہ آپ مادیات سے عشق کریں گے تو وقت گزرنے کے ساتھ عشق کم ہوتا جائے گا، لیکن جب خدا سے عشق کرتے جائیں گے تو وقت گزرنے کے ساتھ اس عشق میں اور بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ بے شک، بالکل۔ اس کا فائدہ دوسرا، مادیات سے عشق کریں گے تو یہ مادیات کوئی فائدہ بھی نہیں دیں گے، بالکل ایسی بات ہے۔ لیکن جب عشق حقیقی کریں گے تو یہ عشق حقیقی آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، کیونکہ آپ کا معشوق آخرت میں بھی آپ کے کام آنے والا ہے اور دنیا میں بھی کام۔ بے شک۔ جی۔ اور ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے اس کے بارے میں، عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بارے میں۔ تو آپ کے زیر نظر میرا ایک سوال ہے کہ کیا قرآن میں بھی عشق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ عشق کے بارے میں اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو واضح طریقے سے نہیں، لیکن اگر ہم اس کے مفاہیم، ترجمے اور تفاسیر کو دیکھیں تو قرآن میں جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہے، ان نبیوں کے واقعات سے ہمیں عشق کا ہی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ بے شک۔ خدا سے عشق کرنے والے ایک نبی تھے، میں تذکرہ کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا عشق تھا؟ یہی عشق تھا کہ جس نے حضرت ابراہیم کو نار میں جانے کے لیے تیار کروایا، لیکن یہی عشق تھا کہ جس نے نار کو، فرعون کا جو نار تھا، نمرود کی جو نار تھی، اس کو ٹھنڈا کروایا، یہی عشق تھا۔ لیکن جب اس نے اپنا معشوق ایسی ذات کو چنا کہ جو لامحدود تھا، کہ اس کی قدرت کی کوئی وسعت نہیں تھی، اس سے عشق کیا تو اس نے کیا کیا، اسے نمرود کی آگ میں بھی نجات دلا دی۔ اور اسی عشق کو دیکھتے چلیں، ایک طرف تھا اس کا عشق اور ایک طرف تھا اس کی اولاد، وہ بھی اولاد جو برسوں کے ارمانوں کے بعد ملے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اتنے ارمانوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے ایک اولاد عطا کی تھی، حضرت اسماعیل۔ ایک طرف عشق تھا، ایک طرف اولاد تھی، لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم نے عشق کا انتخاب کیا اور اپنے معشوق کے حکم پر اپنی اولاد کے گلے پر چھری
چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. سبحان اللہ. یہ کیا عشق بات ملتا ہے. اسی طرح ہر نبی نے خدا سے عشق کیا, بے شک اور یہ عشق آ کے ایک مرتبہ انبیاء سے ختم ہونے کے بعد کربلا کے میدان میں بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. کہ جس تپتے ریت میں امام حسین علیہ السلام نے سر کو زمین پر رکھ کر سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کے عشق حقیقی کی وہ پہچان کرا دی کہ اگر عشق کرنا ہے تو تپتے صحرا میں بھی, کہ جہاں پر دشمن کا خوف ہو تب بھی اپنے معشوق سے راز و نیاز کرنے سے آپ نے ہٹنا ہے. سبحان اللہ. اس طرح عشق ملتا ہے. لیکن یہ عشق آج کل دنیا میں کیا کیا, یہ عشق کو بدنام کر دیا گیا ہے. عشق کو فرعونیتی نام دیا گیا ہے, ہندیتی نام, مغربیتی, میں یوں کہوں کہ مغربیتی نام دیا گیا ہے عشق کو. اب مغربیت میں کیا ہے کہ مادے سے عشق ہوتا ہے, وہاں پہ نر اور مادہ کے درمیان آپسی اٹریکشن کے نام کو عشق دے دیا گیا ہے. اور مسلمان اس بات پر تفکر بھی نہیں کرے کہ خدا نے قرآن میں عشق اپنے ساتھ محبت کو قرار دیا ہے. لیکن ہم مغربیتی نظام کے پیچھے چل کے عشق ایک نر اور مادہ کے پیچھے کرتے ہیں, ہماری سوچ بدل چکی ہے. لیکن خدا قرآن میں کیا کہتا ہے کہ عشق وہ ہے جو تم مجھ سے کرو. صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے عشق کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عشق کیا. تمام انبیاء نے بالکل. حضرت موسیٰ سے خدا نے پوچھا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے, اس سے میں اپنی بکریوں کو چلاتا ہوں, اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں, اس سے میں سہارا لیتا ہوں. حالانکہ خدا نے پوچھا ایک سوال تھا, لیکن اپنے معشوق سے بات کرنے کی اتنی تڑپ تھی کہ حضرت موسیٰ ایک بات پر بھی ہر دفعہ آگے بات بڑھاتے جاتے تھے. یہ عشق ہوتا ہے. تو آپ نے دوسرے سوال کا بھی بہت خوبصورت جواب دیا. تو ایک آخری سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, وہ آخری سوال یہ ہے کہ کافی لوگ آج کل شہید ہو رہے, جیسے آپ جانتے ہیں پرے چنار میں بھی لوگوں کو پے در پہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں, ایران میں بھی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, لبنان وغیرہ میں بھی. آپ کے خدمت میں میرا سوال یہ ہے, کیا شہداء خود شہداء نے بھی کیا عشق کے بارے میں کچھ بتایا؟ شہداء کے آپ وصیت نامے اٹھا لیں, ایک کتاب چھپی ہے شہداء 150 سالہ انسان 50 سالہ زندگی کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے کہ ان سارے شہداء کے وصیت نامے لکھے گئے. آپ دیکھیں تو یہاں پہ تمام شہداء نے عشق کے بارے میں لکھا ہے, تقریباً سارے کے تقریباً شہداء نے عشق کے بارے میں لکھا ہے. شہید آیت اللہ بہشتی کیا کہتے ہیں کہ انسان عاشق ہوتا ہے, خدا کا عاشق ہوتا ہے, انسان حق پرستی کا عاشق ہوتا ہے. یہ دنیا کی فرہنگی, یہ دنیا کی زندگی, یہ تمام چیزیں اسے آخرت کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا اصلی ہدف اپنے معشوق سے عشق کرنا ہوتا ہے. بالکل. اگر ہم شہید یہ وصیت نامہ, مجھے جو سب سے بہترین جو عشق کے بارے میں لگا تھا شہید ناصر الدین باغانی کا وصیت نامہ, کہ جس نے اپنے سے سوال پوچھا کہ کیا میں کس سے عشق کروں, اپنے بھائی سے عشق کروں, یا اپنے مال سے عشق کروں, اپنے بیٹوں سے عشق کروں, اپنے مال سے عشق کروں. پھر کہتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون, کیا میں اس سے عشق کروں کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. پھر کہتا ہے کہ کیا میں اپنے بھائی سے عشق کروں, یوم یفر المرء من اخیہ, جب بھائی اس دن بھائیوں سے بھاگ جائیں گے. کیا بات ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, ماں باپ سے عشق کروں کہ اس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہے کہ اس دن ماں باپ سے دور بھاگیں. وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ, کہ جس دن اپنی زوجہ سے اور اپنے بچوں سے دور بھاگیں گے. تو یہ سب چیزیں تو کہ جن سے ایک دن ہم نے دور بھاگنا ہے بے شک اس عالم میں, تو ان سے عشق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. بے شک. تو ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جس سے عشق کیا جائے, وہ ہمیں بلائے, ہم وہ معشوق ہمیں بلائے اور ہم اس کے پاس جائیں, نہ وہ ہم سے بھاگے نہ ہم اس سے بھاگے. ایک ایسی ذات سے عشق کرو. یہ شہداء نے درس دیا ہے. شہید محسن حجری کا وصیت نامہ پڑھ لیں, سبحان اللہ, انہوں نے بھی عشق کے بارے میں بیان کیا. یہی شہداء کی شہادت ہی عشق کا نتیجہ ہے. وہ جب عشق کے کمال تک پہنچتے, اس کی کمال نہیں پہ پہنچتے ہیں, تبھی وہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتے. بالکل ایسی بات ہے. تو ناظرین, یہ تھے قبلہ زہیب حسن کربلائی صاحب, جو ہماری خدمت میں خوبصورت انداز میں اپنے
جوابات پیش کر رہے تھے. تو ناظرین ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک اور فالو کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں آپ لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ آپ ہمارے سے سوالات کریں. تو انشاءاللہ جہاں تک ہماری رسائی ہوگی ہم آپ لوگوں کو ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. بقایا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کے مفید فائدے حاصل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.